لله الحمد لله العلي العزيز الودود، والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اوپر ایمان لائے. اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. ایمانیات کی بہت ساری جزیات ہیں، لیکن سب سے مقدم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ ہونا چاہیے. اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر ایک انسان کا کامل اور پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے. صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے پتہ چلنے کے بعد دوبارہ مجھے کسی بات کے پوچھنے کی حاجت نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. یوں کہو، آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ کے اوپر ایمان لے کے آیا، پھر یہ بات جو تم نے اپنی زبان سے نکالی ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، مرتے دم تک اس کے اوپر ڈٹ جا. یہ ایک ایسی بات ہے، اس کے بعد تجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ایمان باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں.
نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفتوں میں اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ ایمان باللہ کی اعتقادی صورت ہے، اور اس کی عملی صورت یہ ہے کہ انسان اس ہستی کو بھی تسلیم کرے جس ہستی کو آخری نبی بنا کے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر مبعوث کیا اور اس کے اوپر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا۔ یہ ایمان باللہ کی عملی صورت ہے کہ میں اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، اس کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کے آتا ہوں، پھر اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے، اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق گزارنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ ایمان باللہ کی عملی صورت ہے۔ عمل کے لیے جس ہستی کو ہمارے اندر بھیجا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی زندگی کو میں اللہ نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا، دیکھو، پرکھو، مطالعہ کرو۔ زندگی کے جس گوشے کے اندر، جس حصے کے اندر، جس جگہ کے اوپر، جس معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، افعال کے اندر، کردار کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جس طرح کیا ہے، تمہارے لیے بس ویسے ہی حکم کہ تم نے ایسے ہی کرنا۔ انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اسی بات کے اندر چھپا ہوا ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، بس وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ ایمان باللہ کی ایک صورت ہے۔ اور جو انسان آنکھیں بند کر کے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزار لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس انسان نے میرے نبی کی اطاعت نہیں بلکہ میں اللہ کی اطاعت کی۔ اب اللہ تو ہمارے اندر نہیں نہ آ سکتے، اللہ تو عمل کرنے سے بھی پاک ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، اب ہم نے نماز کیسے پڑھنی تھی؟ اس کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ روزہ رکھنے سے پاک ہے، اب روزے کا حکم اللہ نے دیا، کیسے ہم روزہ رکھتے؟ اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ اللہ شادی کرنے سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، لیکن نکاح کا حکم دیا انسان کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا کہ نکاح کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 نہیں 11 شادیاں کر کے امت کے سامنے نمونہ رکھا کہ تم نے بیوی کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے، نکاح اس طرح کرنا ہے، طلاق کے مسائل سکھائے، رضاعت کے مسائل سکھائے، عدت کے مسائل سکھائے، عبادات کے مسائل جو ہے نا وہ سکھائے، اخلاقیات کے مسائل جو ہے نا وہ سکھائے، کردار کس طرح خوبصورت بنانا ہے، اللہ رب العزت نے کر کے جو ہے نا، اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کر کے ہمیں دکھایا۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ جس انسان نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اس نے میری اطاعت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میں اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یوں نہیں کہا اللہ رب العزت نے فلاں مولوی کی اطاعت کرو، بے شک آپ نافرمان ہو۔ مولویوں کو تو آپ سارا دن گالیاں نکالتے رہتے ہیں نا، اچھی بات نہیں ہے۔ عام مسلمان کو بھی گالی نکالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ صاحب علم آدمی کو جو ہے نا وہ کبھی
کوتاہی سب کے ساتھ ہے، ہمارے اندر لاکھ ہے، آپ سے زیادہ ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کو بھی گالی دینا جائز نہیں، چاہے جائے کہ صاحب علم آدمی کو گالی دی جائے۔ یوں نہیں کہا فلاں مولوی کی اتباع کرو، یوں نہیں کہا فلاں پیر کی اتباع کرو، یوں نہیں کہا فلاں گدی نشین کی اتباع کرو، یوں نہیں کہا فلاں قبر کے مجاور کی اتباع کرو، یوں نہیں کہا فلاں سیاستدان کی اتباع کرو، یوں بھی نہیں کہا فلاں چودھری کی اتباع کرو، فلاں وڈیرے کی اتباع کرو، فلاں سرمایہ دار کی اتباع کرو، فلاں جاگیردار کی اتباع کرو۔ نہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، میں اللہ کی رحمتوں کے اگر تم مستحق بننا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کے کرنے کا حکم اللہ کا پیغمبر تمہیں دے دے وہ کر گزرو، اور جس سے رکنے کا حکم اللہ کے پیغمبر تمہیں دے دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ خصوصیت پیغمبر کو حاصل، کسی مولوی اور پیر اور مفتی کو اور گدی نشین کو حاصل نہیں۔ کامیابی کا راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ بس ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو انسان ایمان باللہ کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، وہ اپنے اس ایمان باللہ والے دعوے کے اندر بالکل جھوٹا ہے۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں رسولوں کو بھی مانوں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے میں اس کے فرشتوں کو بھی مانوں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے میں اس کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھوں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں روز حشر کے اوپر بھی ایمان لاؤں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤں، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تقدیر کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤں۔ تب انسان کا جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے گویا کہ ایمان باللہ کا انکار ہو۔ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں صرف وہی قوت والا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے طاقتوں والا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نظریہ یہی ہونا چاہیے وہ مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اور مجھے پکڑنے کے بھی اوپر بھی قادر ہے، میری نگرانی بھی کر رہا ہے۔ ساری کائنات سے میں چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتا۔ زمین کی پستیوں کے اندر چلا جاؤں پھر بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا، غاروں کے اندر پتھروں کے اندر جا کے چھپ جاؤں پھر بھی اللہ رب العزت کی نگاہ سے میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ جہاں بھی چلا جاؤں، سمندروں کی تہوں کے اندر چلا جاؤں، غاروں میں چلا جاؤں، انسانی بستیوں سے باہر نکل کے جنگلوں کے اندر صحراؤں کے اندر چلا جاؤں، آسمان کی بلندیوں کو میں پہنچ جاؤں، اللہ رب العزت کی نگاہ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ کتنے ہی پردوں کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لوں، اللہ کی نگاہ مجھے ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی دیکھ رہی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے۔ وہ میرے حالات سے واقف بھی ہے، میری باتوں کو بھی سنتا ہے، میرے حالات کو بھی جانتا ہے، قوت والا اتنا ہے کہ مجھے پکڑنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ساری قوتوں کا مالک جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ظالم لوگ جس وقت کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے بے ساختہ بول اٹھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ نبیوں کو بھی وہ طاقتیں حاصل نہیں جو اللہ کو طاقت حاصل ہے، ولیوں کو بھی وہ طاقتیں حاصل نہیں ہیں جو اللہ کو طاقت حاصل ہے۔ کار مختار ہے یدبر الامر، اسی کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یدبر الامر، آسمان کھڑا ہے تو اس کے حکم کے ساتھ کھڑا ہے، زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے تو اس کے حکم کے ساتھ کھڑی ہے، سورج چاند ستارے نظام شمسی نظام فلکیات اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں تو اس کے حکم کے مطابق گھوم رہے ہیں۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا کائنات کا یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، ساری کائنات کو فنا ہو جائے گی، بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات نے ختم ہو جائے، یہ اس کی طاقتوں کا اظہار ہے۔ ان ساری صفتوں کے اوپر ایک مومن بندے کا ایمان ہونا چاہیے، پھر وہ ایمان باللہ کے اندر سچا ہے۔ یہ طاقتیں اسی کی ہیں۔ جب ہر طرح کی طاقتوں کا مالک وہ ہے تو پھر میرے سجدوں کے بھی لائق وہی ہے، میری نظروں کے بھی لائق وہ ہے، میری طواف اور پھیروں کے بھی لائق وہ ہے، میری عبادات کے بھی لائق وہی ہے۔ میرا ماتھا جھکے تو صرف اور صرف اسی کے آگے جھکے، میرا مال خرچ ہو تو اسی کی ذات کے لیے خرچ ہو، میری محنت مشقت کولی عبادت، لسانی عبادت، فعلی عبادت، جسمانی عبادت، زبانی عبادت، یہ ساری عبادات کی قسم اسی کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ گفتوں کا مالک جو وہ ہے، ساری کائنات کے اوپر بادشاہت جو اسی کی ہے۔ تعجب ہے ایسے افراد کے اوپر جو کمزوروں کو پکارتے ہیں، قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے اور منتیں اور نظریں اور نیازیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں جی۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق نہ کسی قبر کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے، نہ کسی نبی کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، قبر کے اوپر بھی سجدہ کرتا ہے، تو پھر وہ قبر والا اللہ کا تم نے شریک بنا دیا، مشرک انسان کی بخشش دی۔ اس لیے قبروں کے اوپر سجدہ نہ کیا کرے، صرف اللہ کے در کے اوپر جھکا کرے بس۔ نظر اور نیاز اسی کا حق ہے بس، نہ کسی نبی کا حق ہے، نہ کسی ولی کا حق ہے، نہ حضرت علی کا حق ہے، نہ حضرت حسین کا حق ہے۔ یہ غلط اور کفریہ جملے ہیں۔ نظر اللہ، نیاز حسین، نظر بھی اسی کا حق ہے، نیاز بھی اسی کا حق ہے۔ یہ عبادت کے قبیل سے ہے، اور عبادت کی جمیع اقسام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر میں ایسے افعال غیروں کے ساتھ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر، حدیث نبویہ کے اندر اس بات کے اوپر، آمنت باللہ کے اوپر بے شمار دلائل ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دلائل تو انسان اس کو دے جو مسلمان ہو، قرآن کو مانتا ہو، حدیث کو مانتا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد دہریہ بھی ہیں جو کہتے ہیں الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من شر ذالک، جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ نظام کائنات بس ویسے ہی چل رہا ہے جی، یہ شب و روز ایسے ہی چل رہے ہیں، خود بخود چل رہے ہیں جی، کوئی اللہ کی ہستی نہیں ہے، کوئی اللہ کا وجود نہیں ہے جی۔ اب آپ اس کو قائل کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، اس نے نہیں مانا، قرآن کو تو وہ مانتا نہیں۔ جس وقت وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آپ اس کو قرآن کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کریں، وہ کہے گا کون سا قرآن، کس نے اتارا ہے، کس کے اوپر، میں تو ان سب کو نہیں مانتا، کون سی حدیث، نعوذ باللہ، میں تو کوئی حدیث نہیں مانتا۔ ایسے افراد کو قائل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے،
ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اگر وہ جہالت کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار کرتا ہے نا، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بات ایسے ہے، اللہ کا قرآن ایسے کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان ایسے کہہ رہا ہے، صحابہ کے اقوال ایسے ہیں۔ لیکن دہریے کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، غیر مسلم کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، علماء کے لیے مشکل نہیں ہوتا، علماء کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہاں پہ نقلی دلیلیں دی ہیں وہاں پہ عقلی دلیلیں بھی دی ہیں، اور دہریہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، منکر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یوں نہیں کہا جاتا قرآن یوں کہتا ہے، حدیث یوں کہتی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو عقل کے عین مطابق، جو دلیل عقل کے مطابق ہوگی وہ جو نہ سمجھیں گے، جو عقل کے مطابق نہیں ہے، جس دلیل کو ان کی عقل جو ہے نا قبول نہیں کر سکتی، اس کا وہ انکار کر دیں گے، جو عقل کے عین مطابق ہوگی اس کو سمجھ لیں گے۔ عقلی دلائل سے دہریوں کو جو ہے نا وہ سمجھایا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل بھی جو ہے نا بے شمار جو ہے نا دیے۔ بیان تو میں حدیث ہی کرنے لگا ہوں، ایک واقعہ، لیکن اس کے اندر بھی ایک عقلی دلیل ہے۔ ایک صحابی رسول نئے نئے مسلمان ہوئے، دیہات کے اندر رہنے والے لوگ صحرا کے اندر اپنے اونٹوں کو چرا رہے ہیں، مشرکین نے پکڑ لیا، سوالات کرنے لگے، دل کے اندر یہ خیال تھا یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، چلو اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس نے محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اس کو محمد کے دین سے ہٹاتے ہیں۔ خود بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ مانتے نہیں تھے، لیکن دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، مشرک تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو خود مانتے ہیں، اس دیہاتی صحابی کو یہ سوال کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے تم نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا ہے، اچھا ہمیں یہ تو بتانا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے، اگر تیرے رب کا وجود ہے تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تیرے رب کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوئے تھے، ہے بھی دیہاتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا شہروں کے ساتھ اتنا آنا جانا وابستگی نہیں ہوتی، وہ بڑے سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو شہری کی داؤ پیج اتنے نہیں آتے ہوتے، وہ بڑا سادہ لوگ قسم کا انسان نیا نیا مسلمان ہوا، علم بھی اتنا نہیں ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، صحرا کے اندر کوئی چیز ہی نہیں، ریت نظر آ رہی ہے، اپنی نظر کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے نظر آیا کہ نیچے جو ہے نا اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے چلنے کے نشانات ہیں، اونٹ کے چلنے کے بھی نشانات ہیں، ریت جو ہے ریت کے اوپر تو چلنے کے نشان بھی آئیں گے، اور ریت کے اوپر اس کی مینگنیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحابی رسول کہنے لگ پڑا، اللہ کے وجود کی دلیل یہ مینگنیاں ہیں اور یہ قدموں کے نشان ہیں۔ مشرکین سر پہ ٹا اٹھے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ دلیل بھی اس نے بنائی تو کون سی دلیل بنائی؟ بسا اوقات اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العزت القاء کر دیتے، اور یہ بندہ تو ویسے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ جو انسان آپ کی صحبت میں ایک مرتبہ بھی بیٹھ گیا، اللہ نے اس کے دل کو علم سے منور کر دیا، دین سے منور کر دیا۔ یہ میری نبی کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا ایک شرف ہے کہ جس انسان نے میرے نبی کی نشست کر لی، میرے نبی کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے نبی کے ساتھ ہم کلام ہو گیا، میری نبی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی دولت سے منور کر دیا۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف طعن نہ کیا کرو، صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کیا کرو، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بڑی اونچی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ کے وجود کے اوپر یہ مینگنیاں دلیل ہے،
اللہ کے وجود کے اوپر یہ قدموں کے نشان دلیل ہے۔ مشرکین پریشان ہو گئے، یہ مینگنیاں کیسے اللہ کی قدرت کے اوپر دلیل ہو گئی؟ کہتا ہے البارۃ تدل علی البعیر والآثار الاقدام علی المسیر۔ یہ مینگنیاں اونٹ کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، یہ مینگنیاں اونٹ کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، اور یہ قدموں کے نشان یہاں سے گزرنے والے قافلے کے اوپر دلالت کر رہی ہیں۔ اگر مینگنیاں اونٹ کے اوپر دلالت کر سکتی ہیں، اگر قدموں کے نشان گزرنے والے انسان کے اوپر دلالت کر سکتی ہیں، تو کائنات کے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ کسی عظیم ہستی کے اوپر دلالت کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ بھی تو اللہ کے اوپر دلالت کر سکتی ہیں۔ مینگنیاں دلالت کر رہی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور قدموں کے نشان بھی دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں سے مسافروں کا قافلہ جو ہے نا گزرا ہے۔ جب یہ نشانات اللہ کے اونٹ کے اوپر اور قافلے کے اوپر دلالت کر سکتے ہیں، تو یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے جو ہیں، یہ اللہ کے وجود کے اوپر کیوں نہیں دلالت کر سکتے؟ اب عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ جواب دیا۔ ایک اور بڑی مشہور دلیل ہے، بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک داعیے کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا، فلاں وقت مناظرہ ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا، فلاں دن ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت سے تھوڑے سے تاخیر کے ساتھ آئے۔ اب وہ بندہ جو دہریہ تھا، جو اللہ کی ذات کا منکر تھا، وہ جلدی آ گیا، بر وقت آ گیا۔ امام صاحب تاخیر کے ساتھ آئے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اپنی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، وہ شکست کھا گیا، اس کے پاس دلیل نہیں تھی، آتا تو میرے پاس دلیل کے ساتھ میرے ساتھ بات کرتا، اس کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شکست کھا گیا۔ بگلے بجا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، خوشیاں کر رہا ہے جی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر کے ساتھ تشریف لے آئے۔ سوال کرتا ہے، پہلا سوال یہ ہے، آپ تاخیر کے ساتھ کیوں آئے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں دجلہ کے دوسرے کنارے کے اوپر کھڑا تھا، ادھر آنے کے لیے میرے پاس سواری نہیں تھی، کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود اس کو چیرا جا رہا ہے، خود بخود اس کے تختے بن گئے ہیں، خود بخود کشتی جو ہے نا بن گئی ہے، خود بخود جو ہے نا وہ چلنے لگ پڑی ہے، پانی کے اندر اتر گئی ہے، میں اس کے اندر سوار ہوا، پانی کے سینے کو چیر کر وہ خود بخود چل رہی ہے، اور مجھے اس کنارے تک اس نے پہنچا دیا ہے۔ اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی۔ تو اس دائرے نے آگے کا مولوی پاگل ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، تختے بن جائیں، چر جائے، اس کی کشتی جو ہے نا بن جائے، اور پھر دریا کے اندر خود بخود اتر جائے، اور یہ اس کے اندر سوار ہو گیا، اور پھر وہ خود بخود چل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بھی تجھے یہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، چر نہیں سکتا، خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، خود بخود سمندر کے اندر چل نہیں سکتی، ایک کشتی کے خود بخود چلنے کا اگر تو منکر ہے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو چلانے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی ہے تمہارا رب، وہ اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ عقلی دلیل کے ذریعے سمجھایا۔ اب اگر اس کو قرآن سناتے، کیا امام صاحب کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا حدیثیں نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ اگر قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے، اس نے کہنا تھا میں نے قرآن تو مانتا ہی نہیں، حدیث تو میں مانتا ہی نہیں۔ ایک دہریہ ایک بوڑھی عورت کے پاس آیا، وہ چرخہ کاٹ لیا جی، چرخہ کاٹتے ہوئے اس دہریے نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا، تو اللہ کو مانتی ہے، مسلمان ہے، مجھے یہ بتا کہ تیرے رب کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے وجود کے اوپر دلیل یہ میرا چرخہ ہے، یہ لکڑیوں کا مجموعہ ہے، چند لکڑیوں کا مجموعہ چرخہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جب اس چرخے کے سامنے میں بیٹھتی ہوں، میں چلاتی ہوں اس کو، آج تک یہ چرخہ خود بخود نہیں چلا،
آج تک اس چرخے کو خود بخود چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، میں اس کے سامنے بیٹھ کے چلاتی ہوں۔ اگر ایک چرخے کے چلنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے تو اس نے بڑے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بھی تو کسی ہستی کی ضرورت ہے، وہی ہے میرا اللہ۔ یہ چرخہ جو ہے نا اس کی دلیل ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ تو تم نے دلیل دے دی، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک اللہ کی ہی ضرورت کیوں ہے؟ ایک سے زائد بھی تو ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کائنات کا نظام، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ چلا رہا ہے۔ اس نے کہا اس کے اوپر دلیل بھی میرا یہ چرخہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس چرخے کو میں اکیلی چلا رہی ہوں، اگر میرے بیٹوں میں سے، میرے پوتے پوتیوں میں سے کوئی بچہ بھی اس کے سامنے آ گئے، اس کے اندر ہاتھ لگائے اور اس کو چلانے کی کوشش کرے، ادھر سے میں چلا رہی ہوں، ادھر سے وہ اس کے اندر جو نا ہاتھ دے رہا ہو، تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، یہ صحیح طریقے سے نہیں چلتا۔ اگر کائنات کے نظام کے اندر بھی ایک سے زائد رب کو رکھا جائے، ایک سے زائد الہ کو تسلیم کیا جائے تو کائنات کے نظام درم برم ہو جائے گا، نظام معطل ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہ بات اس نے اپنی جانب سے نہیں کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان کے اندر ایک سے زائد معبود ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے، لَفَسَدَتَا، کائنات کے نظام کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ کیسے؟ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، دوسرا الہ کہتا نہیں میں نے تو آج مغرب سے طلوع کرنا ہے، تو سورج نے تو مصیبت پہ جانی سے اور آسان کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اگر دوسرا الہ بھی ہوتا بالفرض والمحال، اللہ نے بھی اس کو لو فردیہ کے ساتھ ذکر کیا، لو کان فیہما، اگر بالمحال، یہ بات محال ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے جو نہ کہا گیا اگر ایسے ہوتا لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام فساد کے اندر جو ہے نا وہ چلا جاتا، معطل ہو کے رہ جاتا، نظام گڑبڑ ہوتا۔ ایک الہ ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے اور دوسرا الہ جو ہے نا ہمیں کسی اور عبادت کا حکم دیتا، ہمارے لیے بھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ایک آدمی ہے، وہ غلام ہے، اس کے دو آقا ہو، ایک آقا ایک ہی وقت میں اس کو کہے کہ میرے کپڑے استری کر، دوسرا کہ نہیں تم نے اس کے کپڑے نہیں استری کرنے، میرے جوتے پالش کر، تو غلام نے تو وقت پہ گئے، اب وہ کس کا کہا مانے کس کا نہ مانے۔ یہی حال ہے اگر روئے زمین کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کائنات کا نظام جو ہے نا معطل ہو کے رہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، اللہ شریکوں سے پاک ہے، ایسا بلند و بالا ہے، کائنات کا کوئی فرد، مخلوق کا ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی فرد اس کا شریک نہیں۔ وہ شریکوں سے بھی پاک ہے، وہ وزیروں سے بھی پاک ہے، مشیروں سے بھی پاک ہے، عیبوں سے بھی پاک ہے، نقصوں سے بھی پاک ہے، کمیوں سے بھی پاک ہے، کوتاہیوں سے بھی پاک ہے، بولنے سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقتور ہے، مضبوط ہے، ذو القوۃ المتین ہے، یہ صفتیں اسی کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کا کوئی فرد اس کی صفتوں کے اندر بھی اس کا شریک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیر گزرے ہیں، ان سے وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، لب و لہجے کا مختلف ہونا، ہر کچھ دیر کے فاصلے کے بعد زبانیں مختلف ہو جاتی ہیں، لب و لہجے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ پنڈی والوں کی زبان پٹھاری ہے، حالانکہ بہت ساری پنجاب کے اندر پنجابی بولی جا رہی ہے، لیکن پنجابی بولنے کا بھی انداز مختلف ہے، گجرات والوں کا انداز مختلف ہے، سیالکوٹ والوں کی پنجابی تھوڑی سی اور طریقے کی ہے، فیصل آباد والوں کی پنجابی اور تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے جی۔
سرائکی جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہے، لیکن ہے تو پنجابی کی قسم نا۔ اللہ کا قرآن بھی اس بات کی دلیل دے رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی ہے، اور تمہارے رنگوں کا ایک مختلف ہونا بھی ہے۔ کسی ملک کے لوگ جو ہیں، اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری روئے زمین کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی کالا ہے، کوئی اونچے قد والا ہے، کوئی پست قد والا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، عجیب عجیب مخلوق آپ کو نظر آئے گی۔ روئے زمین کے اوپر یہ دو مقام ایسے ہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المکرمہ، یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر آپ کو پوری دنیا کے لوگ ہر وقت نظر آئیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس گھر کی سعادت جو ہے نا، زیارت جو ہے نا، وہ نصیب فرمائے۔ رنگ بھی مختلف نظر آئیں گی، زبانیں بھی مختلف نظر آئیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کو کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس دلیل کو امام مالک نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، قرآن کی بصیرت کے اندر بیان کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یہ آج کے سبق کے اندر میں ساری عقلی دلیلیں دے رہا ہوں۔ یہ جو قرآن کی آیات بھی پڑھ رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیات کے اندر بھی عقلی دلیلیں ہیں، نقلی دلیلیں نہیں دے رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کے اوپر سب سے بڑی دلیل توت کا درخت ہے، جس کو ہم پنجابی میں شتوت کہنے ہیں۔ توت کا درخت ہے، وہ بندہ پریشان ہو گیا، درخت اللہ کے وجود کی دلیل؟ ہاں جی، توت کا درخت ہے جس کے پتوں کا رنگ بھی ایک جیسا، جس کے پتے بھی ایک جیسے، جن کا ذائقہ بھی ایک جیسا، ایک ہی قسم کا درخت۔ بکری بھی کھاتی ہے، گائے بھی اس کے پتے کھاتی ہے، ہرن بھی اس کا پتے کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا بھی اس کا پتا کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی اس کا پتا کھاتے ہیں، لیکن تاثیر دیکھو، شہد کی مکھی جس وقت اس کا پتا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے، ہرن اس کا پتا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر مشک جیسی نیاب قسم کی خوشبو نکلتی ہے، بکری کھاتی ہے، مینگنیاں کرتی ہے، گائے کھاتی ہے، گوبر کرتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس کے منہ سے قیمتی ریشم نکلتا ہے، ایک ہی قسم کے پتے، ایک ہی قسم کا درخت، پتوں کا رنگ بھی ایک جیسا، ذائقہ بھی ایک جیسا، ایک قسم کے پتے سے ریشم بھی نکل رہا ہے، ایک قسم کے پتے کے کھانے کی وجہ سے مینگنیاں بھی بن رہی ہیں، گوبر بھی بن رہا ہے، ریشم بھی نکل رہا ہے، اور شہد بھی جو ہے نا وہ بن رہا ہے، اور مشک جیسی، عنبر جیسی نیاب اور قیمتی قسم کی خوشبو بھی بن رہی ہے۔ کون ہے جو درخت کے ان پتوں کے اندر یہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توت کا درخت اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی درخت ہے، تاثیریں مختلف ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا اللہ کے وجود کے اوپر دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مضبوط قلعہ ہو جس کی دیواریں ہر طرف سے بند ہوں، یوں سمجھ لے بند کمرہ ہو، دروازہ بھی نہ ہو، کھڑکی بھی نہ ہو، روشن دان بھی نہ ہو، سوراخ بھی نہ ہو، آنے اور جانے کا رستہ بھی کوئی نہ ہو، اچانک اس کی دیوار نیچے گر پڑتی ہے، اس دیوار کے نیچے سے اللہ رب العزت خوبصورت حیوانات جو نا باہر نکالتے ہیں۔ اس بند کمرے کے اندر حیوان کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اس کو رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اس کی باتیں سننے والی ذات کون سی ہے؟ اس کی دعائیں سننے والی ذات کون سی ہے؟ اس کا خیال رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ عقلی دلیل کے ذریعے سمجھائے، رستہ تو کوئی نہیں ہے اس بند کمرے کے اندر۔
یہ میں نے عقلی دلیلیں دی ہے. آئیے قرآن سے عقلی دلیل جو ہے نا وہ دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. دیکھتے نہیں ہو ہر روز اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہو, ہر روز اپنی آنکھ کے ساتھ جو نہ دیکھتے ہو, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, کبھی سورج تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہے, کبھی دن طویل ہو رہا ہے, رات چھوٹی ہو رہی ہے, کبھی رات طویل ہو رہی ہے, دن چھوٹا ہو رہا ہے, کبھی دن کا حصہ کاٹ کے اللہ رب العزت رات کے اندر داخل کر دیتے ہیں, کبھی رات کا حصہ کاٹ کے اللہ رب العزت دن کے اندر جو نہ داخل کر دیتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کون ہے وہ ہستی جو دن کو کاٹ کے اندر رات کے اندر داخل کرتا ہے اور رات کو کاٹ کے دن کے اندر داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر. کون ہے جس کے حکم کے مطابق سورج اور چاند چل رہے ہیں؟ کون ہے جس کے حکم کے مطابق نظام شمسی چل رہا ہے؟ کون ہے جس کے حکم کے مطابق یہ نظام کائنات چل رہا ہے؟ یدبر الامر. وہ اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, وہی تدبیریں کرنے والا ہے, وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اور سورہ یاسین کے اندر فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ کہتے ہیں, میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, سمجھانے والے انداز میں اللہ کہتے ہیں سورج کی کیا مجال میرے حکم کے بغیر وہ چاند سے ٹکرا جائے. چاند کی کیا مجال سورج سے ٹکرا جائے. 12 سیارے 12 مداروں کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان معلق گھوم رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کوئی سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا گیا؟ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا؟ کس کے حکم کے ساتھ؟ کل یجری الی اجل مسمی. ایک وقت مقرر تک, اس وقت مقرر کا بھی انسان کو نہیں پتا. اللہ رب العزت نے ان کو رواں دواں رکھا ہوا ہے, اس کے حکم کے ساتھ چل رہے. جس ہستی نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہی تمہارا رب. سورہ ملک کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اپنی نظر کو اوپر اٹھا, آسمان کو دیکھ. اتنا بڑا آسمان آج تک انسان اس کے کنارے کو تلاش نہیں کر سکا. کتنا ترقی یافتہ دور ہے, کتنا جدید دور ہے, کتنی جدید مشینری ہے. ہم جناب چاند سے بھی آگے نکل گئے ہیں. آج تک کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان کے کنارے کو تلاش کر لیا. زمین سے باہر نکل گیا ہے, آسمان سے باہر نکل کے دکھائے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنوں انس دونوں مخلوقوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا ہے, میری زمین و آسمان سے باہر نکل کے دکھاؤ تو صحیح. انسان کے اختیار کے اندر یہ نہیں کہ زمین و آسمان سے باہر جو ہے نا وہ نکل. اوپر نظر اٹھا, آسمان تجھے نظر آئے گا. اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون؟ اونچی بات سے بولیے, بغیر ستون کے سنبھالنے والا کون؟ اس کے اندر شگاف نظر آئی ہے تجھے؟ کبھی درار نظر آئی ہے تجھے؟ اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں نہ تجھے یقین آتا, نظر نیچے تو نے کر لی, پھر اوپر دیکھ. سمرجیل بصر, اپنی نظر کو دوبارہ اوپر کر کے غور سے دیکھ. بسا اوقات پہلی دفعہ انسان سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے, توجہ نال ویکھ لے, پھر ایک بار ویکھ لے.
اللہ کہتے ہیں پھر سے بارہ جو نہ دیکھ، بار بار دیکھ، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر، خائب و خاسر ہو کہ تیری نظر نیچے تو جھک سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے اندر تمہیں کمی نظر نہیں آ سکتی، کوئی ستون نظر نہیں آ سکتا، کوئی درار اور شگاف جو ہے نا نظر نہیں آ سکتا۔ جو اس کی قدرت کی اور اس کی وجود کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شمار دلیلیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے تو پھر جیلیں بھی بھری ہوئی ہیں، نہیں مانتے وہ۔ ایک بات آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ یوسف کا جہاں پہ اختتام ہوتا ہے، ایک رکوع پیچھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہر روز یہ میری قدرت کے دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتے، ہر روز میری قدرت کی دلیلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایمان پھر بھی نہیں لے کے آتے، پھر بھی میرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آئیے جو حدیث میں نے شروع کے اندر پڑھی تھی، صحابی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے اوپر میں عمل کروں، اس کے بعد میں جو کسی اور چیز کی حاجت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک بات ہے، کل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے اوپر ایمان لیا پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، ایسے کہ میرا اگر جبین نیاز بھی جھکے گی تو اسی کے آگے جھکے گی، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، مر تو سکتا ہوں، زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہوں، لیکن کسی قبر کا سجدہ نہیں کر سکتا، کسی قبر والے کی نظر اور نیاز نہیں دے سکتا، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یوں جس وقت تو اللہ کی عبادت کے اوپر استقامت اختیار کرے گا، کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔